أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلينفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 271 اور 272۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت میں صدقات اور زکوٰۃ کس طرح سے دینا چاہیے، دینے والا اسے چھپا کر دے یا لوگوں کو دکھا کر دے، دونوں میں کون سا طریقہ زیادہ بہتر ہے، کیا لوگوں کو دکھا کر صدقہ یا زکوٰۃ دینا منع ہے؟ تو اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان فرمایا ہے، ان تبدوا الصدقات فنعما ہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ صدقات ظاہر کر کے لوگوں کو دکھا کر دیتے ہو فنعما ہی، تو یہ اچھی بات ہے۔ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے لوگوں کو دکھا کر، تاکہ آپ کا یہ عمل دیکھ کر لوگ بھی صدقہ کرنے لگیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ لیکن دکھانے میں شرط یہ ہے کہ ریاکاری نہ ہو۔ دکھانے کا مقصد ہو لوگوں کو صدقے کی جانب راغب کرنا، لوگوں کو بتانا کہ آپ بھی صدقہ کرو۔ اگر اس طرح کی نیت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فنعما ہی وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اسے چھپا کر دیتے ہو، اسے چھپاتے ہو اور فقیروں کو دیتے ہو تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ ایسی صورت میں تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اگر چھپا کر فقیروں کو دیا جاتا ہے تاکہ صدقہ کرتے ہوئے کوئی آپ کو نہ دیکھ سکے، آپ کو دیکھنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو جب کوئی انسان خیر کا کام کرتا ہے انسانوں کی نظروں سے چھپا کر، تو ایسی صورت میں اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ لے، بس یہی کافی ہے، میں اللہ کی خاطر دے رہا ہوں، اللہ کی خاطر یہ خیر کا کام کر رہا ہوں، لوگوں کو میں دکھاؤں یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے لوگ مجھے دیکھ کر میری تعریف کرنے لگیں، یا لوگوں کو یہ سمجھ میں آئے کہ میں ریاکاری کر رہا ہوں، انہیں دکھا رہا ہوں بار بار، تو لوگوں کے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو جائے کہ میں خیر کا کام تو کر رہا ہوں، غریبوں کی مدد تو کر رہا ہوں، لیکن ساتھ میں ریاکاری بھی کر رہا ہوں، تو لوگوں کو شبہ بھی ہوگا۔ تو اس طرح سے میں چاہوں کہ میں چھپا کر غریبوں کی مدد کروں، تاکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھے۔ اگر نفلی صدقہ ہیں، جو عام صدقہ ہوتا ہے، کبھی بھی آپ چلتے پھرتے کسی جگہ لوگوں کی مدد کرتے ہو، تو ایسی صورت میں اس میں زیادہ افضل طریقہ یہی ہے کہ چھپا کر دینا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ چھپا کر دینے والے کی تعریف کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن 7 خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ فرمایا تھا۔
کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت میں 7 ایسے لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا، جہاں پر لوگ پریشان ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، انہیں اطمینان نہیں ہوگا، تکلیف میں مبتلا ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں 7 لوگ ہوں گے جو اچھی حالت میں ہوں گے، میدان محشر میں انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ تو آپ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایک وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں، امام عادل، پہلا آپ نے کہا امام عادل، ایک وہ امام جو انصاف کرنے والا ہے، وہ حاکم جو انصاف کرتا ہے، کوئی بھی حاکم ہو، بڑے سے بڑا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، گلی کا، شہر کا، گاؤں کا یا ملک کا، انصاف کرنے والا جو حاکم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت زیادہ محبوب ہوگا۔ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، اور دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں زندگی گزارے، نوجوان ہیں اور نوجوانی میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، جبکہ عام طور پر نوجوانی میں لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی آخرت بہت دور ہے، زندگی کا خاتمہ بہت دور ہے، ابھی برائیاں کر لیتے ہیں، جب بڑھاپا آئے گا تب نیکیاں کرنے لگیں گے۔ لیکن کوئی انسان اگر نوجوانی سے ہی نیک بن جائے، وہیں سے اس کو آخرت کی فکر ہونے لگے، وہیں سے وہ خیر کا کام کرنے لگے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور 2 ایسے آدمی جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہوں، اللہ کی خاطر آپس میں نفرت کرتے ہوں، یعنی دین پر ان کی دوستی ہے اور دین پر ان کی دشمنی ہے، دنیاوی مفادات کے لیے نہیں جیتے ہیں، یعنی دین کی خاطر، اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو دین کی خاطر، فلاں عقید توحید والا ہے، فلاں نیک انسان ہے، فلاں نمازی ہے، فلاں خیر کا کام کرنے والا ہے، اس لیے مجھے اس سے محبت ہے۔ فلاں آدمی برائیاں کرتا ہے، حرام کاروبار کرتا ہے، فلاں آدمی لوگوں پر ظلم کرتا ہے، فلاں کی زبان اچھی نہیں ہے، اس لیے مجھے نفرت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ میرا ہے یہ دوسرا ہے، خیر اور شر یہ معیار بناتا ہے دوستی اور دشمنی کے لیے۔ اسی طرح سے ایک وہ شخص جس کے بارے میں نبی نے فرمایا جو ہمارا محل شاہد ہے، وَرَجُلٌ أَخْفَاهَا صَدَقَةً وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس میں سے ایک آدمی وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے تو چھپا کر دیتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، یہاں تک کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا خرچ کر رہا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میرا دایاں ہاتھ کچھ دے اور میرے بائیں ہاتھ کو نامعلوم ہو، جس میں ایک ہی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انتہائی زیادہ خفیہ طریقے سے دیتا ہے کہ قریب والا انسان، جیسے دونوں ہاتھ بالکل قریب ہیں، تو ایسے صدقہ کرتے ہوئے قریب سے قریب آدمی کو بتاتا نہیں ہے وہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا آدمی جو لوگوں کی نظروں سے چھپا کر غریبوں کی مدد کرتا ہے، وہ شخص کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ صدقات و خیرات کے حالات ہم دیکھتے ہیں، بعض مرتبہ لوگ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنے کا جذبہ ضرور ہوتا ہے، لیکن ریاکاری اتنی زیادہ حد تک پہنچ جاتی ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو بتاتے ہوئے بھی فقیروں کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، مانگنے والوں کو تکلیف دینا اور انہیں فوٹو نکال کر لوگوں میں پرچار کرتے رہنا، اس طرح کی بھی حرکتیں ہونے لگتی ہیں۔
اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لینے والا تک شرما جاتا ہے، لینے والے کو ذلت ہوتی ہے، وہ دیتا ہے چھوٹا سا، لیکن اچھی طریقے سے کھڑے کر کے کئی مرتبہ سیلفیاں لیتا ہے، آدمی چہرہ چھپا لیتا ہے کہ کہاں میں لوگوں کے سامنے معمولی سی چیز لینے کے لیے ذلیل ہو جاؤں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھپا کر صدقہ کرو، یہ سب سے افضل ہے، تاکہ لینے والے کو بھی تکلیف نہ ہو۔ لیکن اگر زکوٰۃ کا مسئلہ ہے تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ زکوٰۃ باقاعدہ لوگوں کو دکھا کر دینا افضل ہے۔ زکوٰۃ جو واجب ہے، سال میں ایک مرتبہ ہمارے مال پر واجب ہو جاتی ہے، زکوٰۃ کا مال باقاعدہ لوگوں کو دکھا کر دینا افضل ہے، تاکہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں انہیں عبرت ہو، انہیں نصیحت ہو، انہیں درس ملے کہ ہمیں بھی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنی ہے۔ ورنہ آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، حساب کرتا ہے، چھپا کر دے دیتا ہے، معلوم بھی نہیں پڑتا، تو ہو سکتا ہے بازو والے کو اندازہ بھی نہ ہو، سال بھر میں تجارت میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اس کو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالنے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن کبھی وہ سنے گا کہ فلاں آدمی زکوٰۃ کا حساب کر رہا ہے، فلاں آدمی زکوٰۃ کا مال نکال رہا ہے، فلاں آدمی زکوٰۃ کے لیے فلاں کام کر رہا ہے، تو اس آدمی کو بھی یاد آئے گا کہ ہاں مجھے بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، میرا بھی وقت ہو چکا ہے، مجھے بھی نکالنا چاہیے۔ تو خاص طور پر زکوٰۃ کا مال لوگوں کو دکھا کر دینا زیادہ بہتر ہے، لیکن دکھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غریبوں کو ذلیل کریں، جن کو ہم دے رہے ہیں ان کو رسوا کریں، ان کو پریشان کریں۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، صدقہ، خیرات، زکوٰۃ جس کے ذریعے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کی وجہ سے وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ صدقہ کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن صدقہ اور زکوٰۃ سے سارے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو معاف ہوتے ہیں، اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں باقاعدہ ان کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو چھوٹے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، نمازوں سے، ذکر و اذکار سے، دعاؤں سے، قرآن کی تلاوت سے، خیر کے کاموں سے، صدقے سے، جیسا کہ نبی نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسا پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ لیکن کون سے گناہوں کو مٹاتا ہے؟ آپ نے چوری کیا، اس کو نہیں مٹائے گا۔ آپ کسی پر ظلم کرتے ہیں، اس کو صدقہ نہیں مٹائے گا۔ آپ نے کسی کا مال لوٹا ہوا ہے، اس کو نہیں مٹائے گا۔ وہ جو بڑے بڑے جرائم ہیں باقاعدہ اس کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر آپ نے کسی کا حق لیا ہے، کسی کا حق مارا ہے، تو باقاعدہ جب تک آپ اس کو واپس نہیں کر دیتے تب تک کہ وہ گناہ معاف نہیں ہوتا۔ نہ صدقات سے معاف ہوتا ہے، نہ نمازوں سے معاف ہوتا ہے۔ ورنہ آدمی کوئی بھی کسی کو مارتا رہے، آ کے نماز پڑھ لے کہ چلو نماز سے معاف ہو گیا۔ کوئی آدمی کسی کے گھر میں چوری کر لے، 1,00,000 روپیہ چوری کرے، 5,000 روپیہ صدقہ کر دے، چلو 5,000 صدقہ کر دیا، یہ باقی 95,000 معاف، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے گا۔ ایسے معاف نہیں ہوتا ہے۔ جس کا مال ہے جب تک کہ اس کو نہیں دے گا اس کا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ تم کون سی نیت سے صدقہ دیتے ہو، کس اعتبار سے تم زکوٰۃ دے رہے ہو، کیسے دے رہے ہو، کیا تمہاری نیت ہے، کس کو دے رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو وہ اپنے علم کے حساب سے تمہاری نیت کو دیکھتا ہے اور اس کے حساب سے وہ بدلہ دیتا ہے۔ لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، ولکن اللہ یہدی من یشاء،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، جو زکوٰۃ دیا کرتے تھے، جو صدقات کیا کرتے تھے، تو وہ مسلمانوں کو دیتے تھے۔ اب کچھ کفار ایسے تھے جو غریب تھے، کچھ مشرکین ایسے تھے جو غریب اور فقیر تھے، ان کے رشتوں میں بھی تھے، تو ان کو دینے سے اجتناب کرتے تھے کہ یہ مشرک ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، مگر ہم نہیں دیں گے۔ یہ ہمارا رشتہ دار ہے، کافر ہے، محتاج ہے، مال کا غریب و فقیر ہے، مدد کی ضرورت ہے، لیکن ہم نہیں دیں گے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کفار اور مشرکین کو نہیں دیا کرتے تھے، انہیں نہیں اچھا لگتا تھا کہ کفار اور مشرکین کی مال سے ان کی مدد کی جائے، کیونکہ ان لوگوں نے تو باقاعدہ ہمارا مال لوٹا ہے، ہمیں مکہ سے نکالا انہی لوگوں نے، مکہ میں ہماری زمینیں چلے گئی، ہمارے گھر چلے گئے، ہماری تجارتیں ختم ہو گئی، ان کو ہم کیا مدد کریں ہمارے زکوٰۃ اور صدقات سے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ انہیں ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کو صدقہ کرنا ہے، جو بھی غریب اور محتاج ہو آپ صدقہ کر دو، مسلمان ہے تو اسے دے دو، اگر کوئی کافر اور مشرک آپ سے آ کر مانگتا ہے اور وہ محتاج ہے آپ اس کی بھی مدد کر دو۔ تب صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اس کے بعد اپنے رشتہ داروں میں سے جو کفار اور مشرکین تھے، غریب اور فقیر تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ آئی ہیں، مکہ میں رہا کرتی تھی، اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں تھی، والدہ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، تو انہوں نے آ کر نبی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری والدہ محتاج ہے، کیا میں ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ مشرکہ ہے، وہ کافر ہے، اسلام قبول نہیں کیا ہے انہوں نے۔ تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، آپ کی والدہ ہے، صلہ رحمی کرو، ان کی مدد کرو، ان کا تعاون کرو، ان کی خدمت کرو۔ تو آپ نے باقاعدہ مشرک اور کافر کی مدد کرنے سے منع نہیں کیا، لیکن کون سا صدقہ ہم کافر اور مشرک کو دے سکتے ہیں؟ جو صدقہ نفلی ہو، نفل صدقہ جو زکوٰۃ کی شکل میں ہے وہ ہم کافر اور مشرک کو نہیں دے سکتے۔ جو صدقۃ الفطر ہے، رمضان کے آخر میں جب دیا جاتا ہے، وہ بھی کافرین کو نہیں دیا جا سکتا۔ عام صدقہ چلتے پھرتے آپ جب بھی سال بھر میں کچھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو یہ تعاون ایک نفلی صدقے کے حساب سے آپ مسلمانوں کو بھی دے سکتے ہو اور کافروں کو بھی دے سکتے ہو جب آپ کو محتاج نظر آئے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، اللہ فرماتے ہیں آپ جو بھی خیر کی چیز خرچ کرو، خیر میں سے جو بھی خرچ کرو گے فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ تمہارے لیے ہے۔ آپ دے رہے ہو کسی کافر کو محتاج سمجھ کر تو فائدہ آپ کو ہی ملے گا، مسلمان کو دے رہے ہو محتاج سمجھ کر تب بھی اس کا فائدہ آپ کو ہی ملے گا۔ لہذا جب صدقے کا فائدہ آپ کو ملنا ہے تو اپنے صدقے کو ضائع مت کرو۔ کیسے ضائع کرنا ہوا؟ ریاکاری کر کے، احسان جتا کر۔ آپ دے دو گے اس طرح احسان جتا کر تو اس کا فائدہ آپ کو نہیں ملے گا، اسے مل جائے گا، اس کو مال مل گیا، پیسہ مل گیا، لیکن بدلے میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اگر آپ نے ریاکاری کی، آپ نے احسان جتایا تو اسی لیے اچھی نیت کے ساتھ آپ صدقہ کر دو تو ایسی صورت میں فَلِأَنفُسِكُمْ، اس کا فائدہ آپ کو ہی ملنے والا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو بھی آپ خرچ کرو وہ اللہ کی خوشنودی کی خاطر خرچ کرو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، اللہ کے لیے خرچ کرو، شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے، یہ سمجھ کر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھے راضی کرنا ہے، اللہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ،
اور جو بھی تم خیر میں سے خرچ کرو گے اس کا تمہیں برابر بدلہ دیا جائے گا۔ ایسا نہیں کہ صرف آخرت کے لیے رکھا گیا ہے، آخرت میں تو ہے ہی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی اس کا بدلہ دے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دولت کو، ہمارے مال کو محفوظ کر لے گا، اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور آپ پر کبھی ظلم نہیں کیا جائے گا، نہ آخرت میں ظلم ہوگا، صدقے کا پورا ثواب ملے گا، اور نہ دنیا میں ظلم ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خیر کا کام کر رہے ہو، اللہ کے بندوں کی مدد کر رہے ہو اور آپ کی مدد نہ ہو۔ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ، نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے درمیان جو فقراء ہیں، مساکین ہیں، مجبور افراد ہیں، بیمار افراد ہیں، ایسے لوگوں کا تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔